لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنا اطاعت رسول کی، وہ سر کٹے نا جسم ہو سودا رسول کا، وہ دل مٹے نا جسم ہو عزت رسول کی. انتہائی واجب القدر اساتذہ اکرام اور معزز علماء اکرام اور میرے ہم مکتب، ہم سفر، ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع سخن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے محبت رسول کے عملی تقاضے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے کی اور مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین گرامی، حضور پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے ہم آپ سے محبت رکھیں. محبت رسول مقصود و مطلوب ہے، اس کے بغیر ایمان تکمیل کے مراحل میں نہیں آ سکتا. محبت رسول کے بغیر کوئی چارہ نہیں. محبت رسول محبت خدا کے لیے ایک طریق کا کردار ہے. محبت رسول و منزل ہے جہاں ایمان کو معراج ہوتی ہے. محبت رسول کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. محبت رسول تو عین ایمان ہے. اس لیے رب نے محبت کو مومن کی پہچان، ایمان کی جان قرار دیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہی محبت خدا کے ساتھ، یہی محبت رسول کے ساتھ مطلوب ہے. محبت رسول کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول کے عروہ وثقی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، کیونکہ اتباع کے بغیر محبت بھی ناممکن ہے. محبت رسول ایسا عظیم عنصر ہے کہ جسے رب نے محبوب کی زبان سے ثابت فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. محبت رسول ایمان بالرسول کی بنیاد ہے. اگر محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. شاعر کہتا ہے محبت خود آداب محبت سکھا دیتی ہے. جب حضور سے محبت ہوگی تو ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس کا حضور سے تعلق ہوگا. آپ کے صحابہ سے محبت ہوگی، آپ کے اہل بیت سے محبت ہوگی، آپ کے شہر سے محبت ہوگی، آپ کی صورت اور سیرت سے محبت ہوگی، آپ کی سنت سے محبت ہوگی. جس شخص کو محبت کا اعلیٰ مقام نصیب ہو جائے اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، اور جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اس جنت میں آقا دو جہان کی معیت نصیب ہوگی. محبت رسول کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعظیم کے کئی پہلو بیان فرمائے. ایک پہلو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو بلکہ پیچھے پیچھے چلو، اقتداء اور اتباع کرو. جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا پہلو یہ کہ تم رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سامعین گرامی، اللہ رب العزت اپنے بندے کو جیسے چاہے پکار سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کلام اللہ اٹھا کر دیکھیں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے لیے کیسے پیارے پیارے خطابات استعمال کیے. کہیں یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین اور کہیں طٰہٰ کہہ کر پکارا. محبت رسول کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نصرت کی جائے. محبت رسول کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے. محبت رسول کا عملی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا آپ صلی اللہ
مکمل ہے۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا، اور کمال یہ کہ رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے میری اتباع کرنی ہوگی۔ جو میری اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ سامعین گرامی، محبت رسول کے یہ تقاضے، اب آئیں تقاضوں کی روشنی میں ہم اپنے اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک ان تقاضوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اگر یہ تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو ہمارا محبت رسول کا دعویٰ یقیناً مکمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ حضرات کو ان تقاضوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔